الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرعد کی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: الا آگاہ ہو جاؤ یا خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی قلب اطمینان ہوتا ہے، یا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی قلب اطمینان پاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کے نفس مطمئنہ کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ نفس مطمئنہ کا حوالہ ہے جو دل جو ہے، قلب، ذہن یا دل، یہ پچھلی کلپ میں بات کی ہے، یہ یاد الہی، لفظ اللہ کے ذکر سے سیراب ہوتا ہے، اس کا تمام تر اطمینان نفس کی ایک مستقل حالت بنتا چلا جاتا ہے، یعنی انسان آہستہ 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 پکا ہوتا جاتا ہے، مطمئن رہنے پہ نفس مطمئن میں چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ وہ نفس بھی جو ہے قلب میں بدل جاتا ہے، نفس بھی قلب میں بدل جاتا ہے اور نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ ذکر تو دل نے کیا نا، یا دماغ نے کیا، تو پھر نفس اس کا خوگر ہو جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہو جاتا ہے، نفس جو ہے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ نفس قلب میں بدل جاتا ہے، اور جہاں تک قلب کا تعلق ہے وہ اطمینان پاتا ہے ذکر سے۔ تو سمجھیں کہ نفس اور قلب جو ہے یہ اوور لیپنگ کر جاتے ہیں، اور پھر اسے مقام روح مل جاتا ہے۔ قلب کے روح بن جانے سے پھر اس کا تزکیہ نفس کے لیے غیر معمولی مجاہدات، ریاضات جو پہلے کرتا تھا، اب اس کی اتنی حاجت نہیں رہتی۔ معمولی سی طاعات، یعنی اطاعت جمع ہے، عبادت کی جمع ہے، وہ اپنا تزکیہ اور مقام قائم رکھ سکتا ہے، بحال رکھ سکتا ہے۔ البتہ وہ اگر اگلے درجے میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی کوشش جاری رہتی ہے۔ تو روح چونکہ جیسا کہ قرآن مجید نے کہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے مصطفیٰ یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو روح جب قلب روح بن جاتا ہے، اسے تزکیہ نفس کے لیے پھر ظاہری بات ہے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو روح چونکہ امر الہی میں سے ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اس لیے قلب جو ہے روح بن کر ہمہ وقت ذکر الہی کے تابع ہوتا ہے، امر الہی کے تابع ہوتا ہے، اور اسی سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے۔ اب اس کی وہ جو گناگوں کیفیات تھیں وہ نہیں ہوتی، اس میں جو قلق تھا، اضطراب تھا، بے چینی تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ الفت و محبت کے چشموں سے وہ بندہ سیراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہوش میں رہتا ہے، بے ہوش نہیں ہوتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عشق ہو جاتا ہے نا اللہ اللہ کے رسول سے، اس کو ادھر ہی دل لگا رہتا ہے مطمئن ہو کر، تو پھر وہ عقل جو ہے بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جو نہ ہوتی ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ ان چکروں سے وہ نکل جاتا ہے، ہوش و حواس میں رہتا ہے اور مطمئن رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بے ہوش بندہ، اب اس کو ہوش ہی نہیں ہے تو وہ کیا مطمئن نظر آئے گا ہمیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہوش میں مطمئن ہوتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کا جو قلب ہے ترقی کر کے مقام روح پر آ جاتا ہے، جو کہ امر ربی ہے، تو اس کی روح پھر جب ترقی کرتی ہے تو وہ مقام سر، راز جو اللہ تعالیٰ نے قلب میں رکھا ہے اس میں آ جاتی ہے۔ خلاصہ کیا ہوا یہ ساری گفتگو کا، کہ نفس قلب بن جاتا ہے، قلب جو ہے روح بن جاتا ہے، اور روح راز میں بدل جاتی ہے۔
اللہ کا راز پانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے باعث اس پر خصوصی طور پر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام جو اللہ تعالیٰ کے خاص چیزیں ہیں وہ دل میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ علوم و معارف اسرار کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ جو اس کو مروج اور متداول طریقے ہیں اس سے ہٹ کر علوم و معارف، اسرار و رموز اور حقائق و لطائف کا ادراک کا حصول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کتابیں گئیں پھر البتہ پہلے کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی کو سمجھا تھا وہ۔ پھر اس کی تشریح حکمہ، یہ دانائی یعنی حدیث مبارکہ جو قرآن کی تشریح ہے اس سے گئے۔ پھر ویزکی میں آیت پڑھ دیتا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 4 مقاصد ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں ان پہ پڑھتے ہیں، یہ آیتیں پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکی، پھر پاک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ دانائی یعنی حدیث مبارکہ سکھاتے ہیں۔ تو بس پھر اس کو وہ کتابیں جو پہلے کوشش کی تھی وہ کنسلٹ تو کرتا ہے، لیکن وہ ایک سسٹم نہیں رہتا جو پہلے محنت کا تھا، ظاہری جو فہم و فراست تھی، تعلق تھا، تدبر تھا، تو کشف کے طور پر بھی، اور کوئی ایسی اس کو مسائل نہیں رہتے۔ کیوں؟ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی روح از خود مقام سر سے اسرار و معارف کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا آتا ہے، وہ اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ منتقل خود بخود روح مقام سر سے، جو راز ہے اللہ تعالیٰ کی، جو خبریں ہیں اللہ کی ذات و صفات کہہ لیں آپ، وہ خود بخود منتقل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ انوار و اسرار کا ایک غیر مرئی نہ نظر آنے والا اور ایک غیر محسوس نہ ہونے والا دروازہ ہے جو کھل جاتا ہے، اسے ہی علم لدنیا کہتے ہیں۔ لیکن پڑھا نہیں ہوتا، جو سوال پوچھے اس کا ٹھیک جواب دیتا ہے حق کے ساتھ۔ اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں وہ عین اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو دعا کرتا ہے نماز میں، صراط مستقیم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اعمال خود بخود صالح ہوتے چلے جاتے ہیں، دل سے غفلت کے پردے دور ہو جاتے ہیں، حرص و لالچ ختم ہو جاتا ہے، حسد ختم ہو جاتا ہے، کبر ختم ہو جاتا ہے۔ علماء خیر فرماتے ہیں دل کے 4 خانے، سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ 4 خانے ہیں۔ پہلے خانے پہ جو ہے شیطان جو موکل ہے وہ غفلت کا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ دوسرے پہ حرص لالچ طمع ہے، ہم اپنے میں جا کے تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے بندہ، حرص لالچ ختم ہو گئی۔ تیسرے پہ حسد ہے، وہ تو ختم گیا۔ چوتھے پہ کبر ہے، اصل چیز یہی ہے۔ کبر جب ختم ہو گیا، میں ختم ہو گئی، تو راز پا گیا نا، پھر راز پا گیا، وہ کبر ختم ہوا، میں ختم ہو گئی، بس اللہ ہی اللہ پھر ہوتی ہے۔ لوں لوں وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑھی وے ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو۔ اس کو مرنے کا خوف نہیں رہتا، موتو قبل ان تموتو کی سٹیج میں چلا جاتا ہے، اس کو راز پا لیتا ہے نا، وہ سر جو ہے راز اس کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، نفس مطمئن اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ میں اگلے کلپ میں پھر ایک اور ابھی چل رہا ہے، یہ تھوڑا سا لمبا ہے، نفس مطمئن جو ہوا پھر کیا کریں، اس کا ویسے تو بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن میں مختصر کوشش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔